اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا صلوات. عزیزان محترم، آج کی شب اس ذات عالی صفات، اس ذات مظہر صفات الہیہ سے مخصوص ہے کہ جس کی زندگی دو عوامر کے درمیان نظر آ رہی ہے. ایک امر ولایت امیر المومنین کی حفاظت کرنا ہے، اور دوسرا امر عزاداری سید الشہداء کا پرچار کرنا. اگر ان دو امور کا احاطہ کیا جائے تو اس حیات عصمت کو امام باقر علیہ السلام کہا جاتا ہے. جو آپ جانتے ہیں کہ باقر العلوم، جو علم نبوت کے دریچوں کو کھول دے، اسے محمد باقر کہا جاتا. وہ جو اعلاناً یہ کہہ رہا ہے کہ سنو، جب ہم حدیث سناتے ہیں تو ہمیں سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب ہم اپنے جد کی حدیث بتاتے ہیں تو ہمیں چین آف نیریٹرز کی تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے کس سے نیریٹ کیا اور کس نے کس سے نقل کیا. ارے ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو حدیث سناتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے. ہم تو سلسلہ عصمت سے حدیث سناتے، ہم تو اس سلسلے سے حدیث سناتے ہیں کہ جہاں سوائے انفیلیبلٹی کے کوئی اور تصور پایا نہیں جاتا. یہی سبب ہے کہ جب پانچویں امام کی محفل میں کسی نے سورہ مبارکہ سبا کی آیت کو پڑھا، سورہ مبارکہ سبا کی ورس نمبر 54، جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے
حاصل کیا. اور یہی آیت بنیاد بنے گی اس امر کی کہ امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم گوشہ کیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما اعظکم بواحدہ. قل رسول کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن سنانے میں جو ایک نصیحت کو ایمفیسائز کرے وہ نصیحت کتنی بڑی ہوگی. قل انما اعظکم. یہ اعظکم کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں نا، واس کرنا، پیس آف ایڈوائس. اب آپ اسے ریلیجیس لیکچر کہہ لیجئے، اسپریچول ایڈوائس کہہ لیجئے، جو لفظ بھی آپ کو اپنی زبان میں پسند ہو. لیکن قرآن نے لفظ دیا موعظہ، اسی سے ہے واعظ و نصیحت، ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. رسول ان سے کہو. اور وہ نصیحت اتنی بڑی ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، دین کی بیس ہے کہ تم اس نصیحت کی تبلیغ کرنے کے لیے راہ خدا میں کھڑے ہو جاؤ. ان تقوموا للہ، اللہ کی راہ میں تم باہر آ جاؤ اپنے گھروں سے اس نصیحت کی تبلیغ کے لیے. مثنا و فراد. اگر زیادہ طاقت نہیں ہے تو انڈیویجولی اس نصیحت کو پہنچاؤ، اور اگر اختیار ہے تو ایک کلیکٹیو ورک کرو اس نصیحت کو پہنچانے کے لیے. کچھ بیدار ہیں یا نہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایڈوائز جو تمہیں دے رہا ہوں میں، یہ اتنی اہم ہے کہ اگر تنہا ہو تو اس نصیحت کو پہنچا دو، اور اگر لوگوں کو جمع کرنے کا موقع مل جائے تو اس نصیحت کو پہنچاؤ. اور اس کے بعد ثم تتفکروا، پھر اس نصیحت کے بارے میں سوچو، غور و فکر کرو. ریفلیکشن، پونڈر اوور، عقل کو لگانا. تو کتنی ذمہ داریاں اس ایک نصیحت کے لیے، اس ایک پیس آف ایڈوائس کے لیے کتنی رسپانسبلٹی اللہ نے ڈالی. پہلی تو یہ کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، گھروں سے نکال آؤ، انفرادی طور پر اس نصیحت کو پہنچاؤ، کلیکٹیو ورک کرو، اس نصیحت کو پہنچاؤ. جب امام باقر علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پیش کی گئی تو راوی نے پوچھا، فرزند رسول، یہ اتنی اہم نصیحت کون سی ہے کہ جس پر اللہ اتنا زور دے رہا ہے؟ ایک مرتبہ 5ویں مولا نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک چھوڑ دی. کہا آیت کے باطن کو ہم جانتے ہیں، رموز قرآن کو ہم جانتے ہیں. کہا آیت کی تفسیر یوں ہے، قل اعظکم بولایت علی بن ابی طالب. اعظکم، توجہ ہے یا نہیں؟ اعظکم امام باقر، اصول کافی کی روایت وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے. جس امام کی شب میں آج آپ بیٹھے ہیں وہ امام بول رہا ہے کہ آیت کی تفسیر یہ ہے، اعظکم بولایت علی بن ابی طالب. اللہ تمہیں ولایت علی کا پیغام پہنچانے کی نصیحت کر رہا ہے. اگر تنہا ہو تو یہ پیغام پہنچاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟
ممبروں سے علی پہ تبرہ کر رہے ہیں بنو امیہ. امام باقر آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اگر تنہا ہو تو اس پیغام کو پہنچاؤ, کلیکٹیو اگر ورک کر رہے ہو تو اس پیغام کو پہنچاؤ. یعنی اللہ کی راہ میں وہ کام ہی نہیں ہے کہ جس میں ولایت علی کی نصیحت نہ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, آپ کے ہمارے پانچواں مولا کہہ رہے ہیں. وہ راہ الہی کی نصیحت ہی نہیں کہ جس میں ولایت علی نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے, جو ولایت علی کو مائنس کر کے نصیحت کرنا چاہتا ہے وہ کس کی سنت پر عمل کر رہا ہے؟ اس کا معنی نہ قرآن کو مانتا ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے, نہ قول امام کو مانتا ہے, کیونکہ امام تو کہہ رہے ہیں کہ نصیحت ہوگی ہی اس وقت کہ جب ولایت علی کی نصیحت کرو گے, اور جب ولایت علی کی نصیحت کرو گے تو وہ راستہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں نکلے ہو. یعنی صرف زبان سے لبیک کہنا کافی نہیں ہے. صرف جانور ٹہلانے سے راہ ہدایت نہیں ملتی ہے یا نہیں؟ اب تو اپنوں کو بھی نہ جانے کیا ہو گیا, ایام غم ہیں, پانچویں امام اور مولا مسلم کی شہادت کے دن ہیں. یہاں تو پھر بھی حالات بہت اچھے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں. پاکستان میں جا کے دیکھیے کب حضرت مسلم کی شہادت آئی, کب چلی گئی, قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. قوم جانوروں میں جانور بنی ہوئی. جب اہل بیت کے راستے سے ہٹتا ہے انسان تو جانور سے بھی پست ہو جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے کوئی؟ اس کے بعد امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک نصیحت تمہیں دیتا ہوں کہ جس نصیحت سے تمہیں دنیا کا بھی خیر ملے گا, آخرت کا بھی خیر ملے گا. کہ فرزند رسول وہ نصیحت کیا ہے؟ کہ زندگی میں سکون چاہتے ہو, زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو, زندگی میں اگر نعمتیں چاہتے ہو, زندگی میں اگر رسپیکٹ اور آنر چاہتے ہو یعنی صاحب عزت بننا چاہتے ہو, زندگی میں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بلیسنگز نعمتیں تمہیں گھیر لیں, زندگی میں اگر چاہتے ہو کہ ہر مشکل تم سے دور ہو جائے, زندگی میں اگر چاہتے ہو کہ ہر بلا تم سے دور ہو جائے. یہ امام باقر کی پوری حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو, یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں, امام باقر بول رہے ہیں, پانچویں مولا بول رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ ہر مصیبت تم سے دور ہو جائے, اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں ہر آسانی پیدا ہو جائے, اگر چاہتے ہو کہ زندگی کے اندر ہر وہ نعمت ملے کہ جس نعمت کی خواہش کرتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ یہاں دنیا سے لے کر اور میزان تک کا راستہ آسان ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری نعمتیں اگر دنیا کی بھی چاہتے ہو اور آخرت کی بھی چاہتے ہو, یہاں امن چاہتے ہو, امان چاہتے ہو, وہاں شفاعت چاہتے ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں دولت کی آسانی چاہتے ہو, قبر میں نور کی شفاعت چاہتے ہو. تو امام باقر ارشاد فرماتے ہیں لمن تولا علی بن ابی طالب. کیا یہ ساری نعمتیں ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گی اگر میرے جد کی ولایت کا اقرار کرو گے؟ امام محمد باقر کہ یہ ساری نعمتیں ایک جگہ ملے, اطمینان بھی ملے گا, سکون بھی ملے گا, نعمتیں بھی ملے گی. اور یہی وہ جملہ ہے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے
اس خطبے میں ارشاد فرمایا جو بی بی پاک نے انصار کی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے دیا. بی بی فاطمہ نے 2 خطبے پیش کیے ہیں. لوگ صرف ایک سرمن آف فدق جانتے ہیں، نہیں، 2 خطبے ہیں بی بی کے. ایک خطبہ وہ جب اپنا حق بتانے کے لیے گئیں، ظالموں کے چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے گئیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا خطبہ جب انصار کی عورتوں کو اپنے گھر میں جمع کیا اور وہاں بی بی نے خطاب کیا. وہاں شہزادی فاطمہ زہرا نے فرمایا کاش تم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوتا اور تم علی کے در پر آ جاتے تو تمہیں اتنی نعمتیں ملتی کہ تم حیران ہو جاتے کہ علی کے نام پر اتنا ملتا ہے. مولا کا نام اتنا ہلکا لیتے ہیں آپ. یا علی. توجہ ہے یا نہیں؟ امام باقر بول رہے ہیں کہ اگر یہ ساری نعمتیں چاہتے ہو تو کاش ایک دفعہ لمن تولی علی بن ابی طالب، جس نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا. اور یہی فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں علی کے دروازے پہ آ تو جاتے تو یہ خلافت علی خود تمہاری جھولی میں ہے یا نہیں ہے. علامہ طالب جوہری علیہ مقام وہ نہیں فرماتے تھے کہ جو نصیری کی دیوی خدائی کو قبول نہ کرے مدینے کی خلافت کی حیثیت کیا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد جب ایک خارجی کے متعلق امام باقر سے سوال ہوا اور اس نے کہا کہ علی نے نہروان میں ان کے خلاف تلوار اٹھائی جو حافظ قرآن تھے. بہت توجہ. جو قاری قرآن تھے، جن کی زبانوں پر قرآن جاری تھا، علی نے ان کو قتل کیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس معروف حدیث کو بھی نہیں جانتے جو سب کو یاد ہے کہ جب خیبر میں رسول نے امیر المومنین کو علم دیا تھا تو یہ کہہ کے دیا تھا کہ کل اس کو علم دوں گا، اللہ اسے دوست رکھتا ہے، اللہ کا رسول اسے دوست رکھتا ہے. کہ اب یہ بتاؤ کہ جو اللہ جسے دوست رکھے، اللہ کا رسول جسے دوست رکھے، اگر وہ خطا کرے تو اللہ کا دعویٰ غلط ہو جائے گا یا نہیں؟ امام باقر بول رہے ہیں. دیکھیے میرے جملے نہیں ہیں، آپ کے مولا کے جملے ہیں. یہ اس میں کوئی ایک جملہ بھی خطابت کا نہیں ہے، یہ سب امام باقر کے جملے جو پیش کر رہے ہیں. امام نے کہا اگر ایک لمحے کے لیے بھی نعوذ باللہ اگر قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو اس وقت قتل کرنا اگر خطا تھی تو اللہ کا دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا. اللہ خطا کار سے محبت کرے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے اللہ آپ سے اور ہم سے محبت نہیں کرتا، اللہ ہماری پرسنالٹی کو نہیں پسند کرتا، ہمارے فعل کو پسند کرتا ہے. اگر یہ بات آج پہنچا سکا. بھائی اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے، پرسنالٹی نہیں
کیونکہ کبھی ہم سچ بولیں گے جھوٹ بھی بولیں گے. اللہ عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے, پرسنالٹی نہیں. عام انسان کبھی عدل کرے گا کبھی ظلم کرے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے, کبھی ذکر کرے گا کبھی نہیں کرے گا. اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے, کبھی انسان توبہ کرے گا کبھی نہیں کرے گا. تو اس کا معنی ہے کہ اللہ ہماری پرسنالٹی کو دوست نہیں رکھتا, اللہ ہمارے عمل کو اچھا سمجھتا ہے. اور جس کی پرسنالٹی کو دوست رکھے, اس کا معنی کیا ہے نا کہ اس سے خطا کا توجہ ہے یا نہیں ہے, امکان ہے ہی نہیں. یعنی حدیث خیبر کہ میں کل اس کو علم دوں گا کہ اللہ اسے دوست رکھتا ہے, اللہ کا رسول اسے دوست رکھتا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو لکھا ہے. حدیث خیبر صرف علی کی شجاعت پر دلیل نہیں ہے, علی کی عصمت پر بھی دلیل ہے. حدیث خیبر مولا علی کی انفیلیبلٹی کو ثابت کرتی ہے کہ اگر علی معصوم نہ ہو تو رسول سند نہیں دے سکتے کہ یہ محبوب الہی ہے. اب امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ نہروان ہوگی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر محبوب الہی کی سند کیسے دے دی؟ جب سند دے دی تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ علی کے مقابلے پر آئے, چاہے حافظ قرآن ہو, قاری قرآن ہو, باطل ہوگا, خطا پہ ہوگا, فی النار ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ چاہے جتنی قرات قرآن کی آواز ہے. یہی صفین میں کہا علی نے کہ جب اشعث نے کہا ارے نیزوں پہ قرآن ہے, علی قرآن سے لڑیں گے, کیا کس دھوکے میں آتے ہو؟ انا قرآن ناطق, قرآن ناطق تو میں علی بن ابی طالب ہوں. یہی سبب ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے, ثم تتفکروا, پھر اس ولایت علی کی نصیحت میں تفکر کرو, غور کرو, ریفلیکشن, سوچو. خالی یہ نہیں کہ سن کے نکل گئے, مجلسیں سننے کے لیے نہیں سوچنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں, تاکہ سوچے, غور کرے. قرآن کہہ رہا ہے ولایت علی پہ غور کرو, سوچو کہ حق کے راستے پہ ہو یا نہیں, حق کے راستے کو اپنایا یا نہیں, اور جب حق کے راستے پر آ گئے تو اب مقابلے پہ چاہے حافظ قرآن آ جائے, کیونکہ یہاں سند عصمت ہے, محبوب الہی ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا علی ما الحق والحق ما علی, ادر الحق حیث ما دار علی. پروردگار حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہیں, اور حق کو وہاں پھیر دے جہاں جہاں علی جائے. یہ بھی نہیں سمجھا دنیا نے, نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی وہاں جائیں گے جہاں حق جائے گا. نبی نے کہا حق وہاں جائے گا, حق وہاں جائے گا جہاں علی جائیں گے. تو سچویشن کیا بنے گی؟ علی آگے ہوں گے, حق پیچھے ہوگا. تو حق کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی. حق کہتے ہی اسے ہیں جو علی کے پیچھے ہو. اب جو اچک کے مسلح پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے علی کے مقابلے پر سب کچھ ہو سکتا ہے, حق پر نہیں ہو سکتا. آواز تھوڑی سی بڑھا ہے, توجہ ہے یا نہیں؟
اور اس کے بعد ہمیں امام باقر ارشاد فرما رہے ہیں، وقت تمام ہو رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز ایک طرف ولایت کو پہنچایا، امیر المومنین کی عظمت کو پہنچایا، امیر المومنین کی ولایت کو محفوظ کیا، قرآن کی آیتوں سے امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کیا، امیر المومنین کی عصمت کو ثابت کیا. یعنی پوری زندگی امام محمد باقر کی عبارت ہے ولایت علی کی تبلیغ سے. اور قرآن میں 2 ہی لفظ ہیں جو تبلیغ و نصیحت کے لیے آئے ہیں. ہائے ارے بھائی پرابلم تو میرے لیے ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عمران بھائی لوگ پریشان ہو جاتے، رزق پہ تو میں ہوں نا یار، آپ تھوڑی پرابلم میں آ رہے ہیں، آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا. 2 جملے ہیں بھائی. ایک تو یہ سورہ سبا میں آیا، اعظکم موعظہ، نصیحت. امام باقر کہہ رہے ہیں نصیحت سے مراد ولایت علی بن ابی طالب. اور دوسرا نصیحت و تبلیغ آئی اس آیت میں جو آیت حفظ ہے آپ کو، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو بھیا نصیحت کے لیے قرآن نے 2 لفظ دیے. یہ نوجوان ذرا بچے تھوڑا سا قرآن کو ذرا سا کیلکولیٹ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں منقبت ہو، نوحہ ہو، ماتم ہو، اسی وقت روحانیت آئے گی جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی. انڈرسٹینڈنگ کے بغیر روحانیت آ ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ میں نے کہا تھا، شاید اٹلانٹا میں در عباس میں کہا تھا یا کہا کہ بغیر معرفت کے ماتم اسٹرینجر کے لیے ماتم ہے، حسین کے لیے ماتم نہیں ہے. جب حسین کو جانتے ہی نہیں تو ماتم میں روحانیت کیسے آئے گی؟ روحانیت تو اسی وقت آئے گی نا کہ جب عظمت حسین کی معرفت دل کے اندر موجود ہوگی. تو 2 لفظ ہیں نصیحت کے لیے بھائی قرآن میں. بس وقت تمام ہو گیا میرے حصے کا. ایک موعظہ ہے، ایک بلغ ہے. موعظہ کے معنی بھی نصیحت، اور تبلیغ تو ہے ہی تبلیغ جو دن رات آپ کو سنایا جاتا ہے. بھائی تبلیغی مجلس نہیں ہو رہی بھائی، یہ وعظ و نصیحت نہیں کرتے. تو امام کی نگاہ میں تو وعظ و نصیحت بھی ولایت علی ہے اور تبلیغ بھی ولایت علی ہے. کوئی ٹینشن تو نہیں ہے اس میں، تو کوئی گروپ بھی نہیں ہے بھائی. ہے تو سیدھا سیدھا قرآن قول معصوم. اور پریشانی کیا ہے؟ بس عمر بن عبدالعزیز کو نصیحت کی کہ دیکھو جب بھی خوشی میں آگے بڑھو، جسے کہتے ہیں سیلیبریشن ہے، ایکسٹرا ویگنٹ سیلیبریشن ہے، تو کبھی بھی حلال و حرام کو بھول نہ جانا ہے. عمر بن عبدالعزیز کو کہہ رہے ہیں do not forget halal and haram in extravagant celebration. چلیے آپ کی زبان میں کہوں تو سمجھ آئے. جب بھی سیلیبریشن ہو حلال و حرام کا خیال رہے. اور اگر آج امام باقر کا ماننے والا اسی سیلیبریشن میں حلال و حرام کو بھول جائے تو پھر اگر میں سخت جملہ کہہ دوں تو برا نہ مانے. یہی تو پتا چلتا ہے کہ صرف زبان سے اہل بیت کو مانتا ہے یا عمل بنو امیہ والا کر رہا ہے. یہی تو پتا چلے گا، یہی تو معلوم ہوگا کہ صرف زبان سے ذکر اہل بیت کیا یا عمل بھی کیا. عمل کا وقت آیا تو سب حرام حلال ملا ہوا. تو کیا کیا؟ پوری زندگی ضائع کی نا.
زندگی کا مقصد ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ امام باقر کیا فرما رہے ہیں؟ غم میں تو سب حلال حرام کا خیال رکھ لیتے ہیں، سب بڑے فتوے پوچھتے ہیں، یوں کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، سیدھا لٹائیں گے اور الٹا لٹائیں گے اور یہ کریں گے اور یہ ہوگا، اور سارے بڑی تفصیلات کہ ہر آدمی مجتہد بنا ہوتا ہے۔ اور جہاں سیلیبریشنز کی بات آتی ہے، پھر دیکھیے اب پتہ چلتا ہے 8 ربیع الاول تک کیا تھے اور 9 کے بعد کیا ہو گئے۔ بہت سے تو پہچان میں بھی نہیں آتے بھائی، برا نہ مانے کوئی، خدا کے لیے یہ میرے دل کی آواز ہے، میرا درد دل ہے، یہ میرے دل کا رونا ہے، جو میں ہاتھ جوڑ کے دیکھیں میرے ہاتھ جڑے میں آپ کے ساتھ، کہ خدا کے لیے آل محمد کا ماننے والا ہو اور اپنی خوشی کی محفلوں میں حلال حرام کا خیال نہیں کر رہا تو یاد رکھیں صرف زبانی دعوی آل محمد کو ماننے کا عمل نہیں ہے، اور جہاں عمل نہیں ہے اس کو آل محمد اپنا شیعہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پیریڈ۔ باقی کرتے رہیے تعویل۔ اب علی محسن ہنسیں گے اس بات پہ کہ صاحب کول نہیں لگتا، نہ لگے کول، اہل بیت کے سامنے معتبر کیا ہے؟ اہل بیت تمہیں اپنا شیعہ مانے، امام باقر مانے کہ ہمارا، کہ جب خوشی ہو تو حلال و حرام کو یاد رکھنا، کہ جب غصے کی حالت میں آ جاؤ تو حلال و حرام کو یاد رکھنا۔ دیکھیں غصہ ہر کسی کو آتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ غصے میں ابیوز لینگویج یوز نہ کریں، بلا وجہ کسی کو کرس نہ کریں۔ اور تیسری نصیحت کا یاد رکھو، کبھی کسی کا حق غصب نہ کرنا، جیسے میری دادی کا حق غصب کیا گیا۔ بس شاید وقت سے 5 منٹ زیادہ پڑھ لیا میں نے، جیسے میری دادی کا حق غصب کیا گیا۔ بس یہ 5ویں امام، اور آج امام کا تابوت بھی اٹھ رہا ہے۔ کہاں سے میں شروع کروں کہ 5ویں مولا فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بابا کربلا سے شام تک پیادہ گئے ہیں، سب سواریوں پہ تھے، اور پیادہ بھی کس طرح؟ بابا کے قدم تو زمین پر ہوتے، میرے قدم کبھی زمین پر ہوتے تھے، کبھی زمین سے اٹھ جاتے تھے۔ راوی نے پوچھا کہ مولا ایسا کیا؟ کہ میں اور میرے بابا کو ایک ہی رسی سے باندھا، میرا بابا زخمی حالت میں جیسا ہی اپنی کمر کو سیدھی کرتا میرے قدم اکھڑنے لگے۔ عزاداروں کہیں مقتل میں نہیں ہے کہ باقر نے کہا ہو کہ بابا میرے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ وہ 5 برس کا بچہ بھی جانتا ہے تازیانوں سے میرے بابا کی پشت زخمی۔ اور جانتے ہیں امام باقر کیا فرماتے ہیں؟ کہا دوسرے بچوں کو تو پانی مل جاتا تھا، لیکن میں اور میری ننھی پھوپھی سکینہ عزاداروں نہ جانے کب تک پیاسے گئے ہیں۔ کہا مولا کیا آپ کو پانی نہیں ملتا تھا؟ کہا اشقیاء جب اپنے فوجیوں کو پانی پلا لیتے تھے، جب جانوروں کو پانی پلاتے تھے، تو جس برتن میں جانوروں نے پانی پیا ہوتا وہ برتن آگے رکھ
بچوں کے آگے پانی پیش کیا جاتا تھا، باقی بچے پی لیتے، میں بھی پیاسا رہتا، میری پھوپھی سکینہ بھی پیاسے۔ عزادارو، جب پانچویں مولا سے پوچھا گیا، مولا ہم نے سنا ہے کہ جب حسین پشت ذوالجناح سے زمین پر آئے تو ایک مرتبہ ذوالجناح نے حسین ابن علی کا طواف کرنا شروع کیا، اور ذوالجناح کچھ کہہ رہا تھا، مولا کا گھوڑا کچھ کہہ رہا تھا کہ مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امام باقر کہتے ہیں وہ کہتا جاتا تھا ظلیمۃ سلیمہ، ارے وائے ہو اس نبی کی امت پر جس نے اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا۔ ایک مرتبہ امام باقر فرماتے ہیں ارے مختار کا قصاص تو بات کا ہے، پہلا منتقم قاتلان حسین میرے جد کی سواری ہے کہ جب ذوالجلال نے طواف کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ اشقیاء کی فوجوں کو دور ہٹایا، اس بے زبان نے اپنی بے زبانی میں کہا مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پر آ جائے، آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا، کوئی تیر آپ کے قریب نہیں آ سکے۔ عزادارو، اسی امام کی شب شہادت ہے۔ ایک مرتبہ جب امام باقر علیہ السلام، جب پوچھنے والوں نے پوچھا نا مولا حسین ابن علی کے جسم پر کتنے زخم تھے، ایک مرتبہ امام باقر نے اپنی انگشتری کی طرف اشارہ کیا کہ میری اس انگوٹھی میں یہ نگینہ دیکھ رہا ہے، بس یوں سمجھ لے اتنا حصہ بھی حسین ابن علی کے جسم پر سالم موجود ہے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئے، اسی امام کو آج زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ چھٹے مولا فرماتے ہیں زہر ایسا تھا کہ میں نے بابا کے لاشے کو جمع کرنا شروع کیا، عزادارو پورا مدینہ جمع ہے، امام نے وصیتیں کی اپنے بابا کے پہلو میں لے جا کے دفن کرنا۔ عزادارو مقاتل میں روایات میں لکھا ہے ایک مرتبہ جنازے پہ سایہ کیا گیا، سایہ کر کے پانچویں مولا کا جنازہ شان سے چلا، ایک مرتبہ جب قبر میں اتارنے لگے جانتے ہیں نا آل محمد کتنے غیور ہیں، کتنے غیور ہے۔ عزادارو ایک جملہ عرض کرو، مولا علی کی سیرت میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک یہودی عورت کے پیر سے خلخال کسی نے چھین لیا۔ خلخال سمجھتے ہیں عرب میں عورتیں پیروں میں جو بریسلٹ پہنتی تھی بڑا سا، اس کو خلخال کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودیہ عورت کے پیروں سے کسی نے خلخال کو چرا لیا، چھین لیا اس سے۔ مولا علی نے کہا معاشرے کے مردوں کے لیے مر جانے کے لیے کافی ہے کہ اگر اس طرح کسی یہودی عورت پہ بھی ظلم ہو جائے۔ اسی علی کا پوتا محمد باقر ایک مرتبہ کہتے ہیں میں بھلا نہیں سکتا کہ میری پھوپھیوں کو وہاں بٹھایا گیا جہاں غلام اور کنیزوں کو بٹھایا
جاتا. اور میری پھوپھی سکینہ تڑپ تڑپ کے کہتی تھی ارے ہم ناموس رسالت ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں. بس ازادار و تابوت آ گیا مولا کا. ایک مرتبہ جب لحد میں اتارنے لگے ایک مولا کا چاہنے والا آیا، اس نے اپنے آپ کو مولا کے اوپر گرا لیا. بس جیسے ہی اس نے گرایا قریب لوگ آ گئے، پیچھے ہٹانے لگے. میں کہوں گا مولا باقر آپ کا چاہنے والا آپ کے لاشے پر آ کے اپنے آپ کو گراتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی ہو. یہ محمد باقر کا مقدر تھا کہ لاشے پہ چاہنے والا اپنے آپ کو گرا دے. وہ کربلا والے کا مقدر ہے. ایک مرتبہ جب بجد الملون کو مختار کے سامنے لایا گیا اور مختار نے پوچھا کہ اس کو کیوں لائے ہو، اس نے کس کو قتل کیا ہے؟ کہا امیر میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. ایک مرتبہ امیر مختار بار بار پوچھ رہا ہے کہ تو نے کیا اٹھا کے پتھر مارے تھے؟ کہ امیر میں نے کوئی پتھر نہیں مارا، امیر میں نے کوئی تیر نہیں چلایا. جو لے کر آئے تھے نا ان کی طرف اشارہ کر کے امیر مختار نے کہا کہ اس کو کیوں لائے ہو. ایک مرتبہ جب تلوار نکالی نا کہا امیر یہ خود بتائے گا. عزادارو ایک مرتبہ کہتا ہے امیر جب سب کچھ حسین کے لاشے سے لوٹ لیا گیا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں قیمتی انگوٹھی تھی، انگلی پر ورم اتنا تھا کہ وہ انگشتری مجھ سے اتر نہیں رہی تھی. میں نے جیب سے خنجر نکالا، حسین کے انگلی کو کاٹنا شروع کیا. وہ محمد باقر کا جنازہ، یہ حسین کا لاش، ماتم حسین.